ارسل اپنے چہرے اور بالوں پر ہاتھ پھیرتا گاڑی کی طرف گیا اور اس کا دروازہ کھولے اندر جا بیٹھا۔ عبید کا سر سیر سے لگا تھا اور آنکھیں بند تھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ارسل کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ عبید یار، تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ تم دونوں نے تو سب کی جان نکال دی تھی۔ ارسل رخ پھیرے عبید کا چہرہ تھامے رنجیدگی سے بولا، مگر اس شخص کا وجود تو آگ کی مانند تپ رہا تھا، وہ مکمل جل چکا تھا۔ ارسل کے چہرے پر مزید دکھ ابھرا تھا، ہلکی سی جنبش ہوئی جس پر عبید نے اپنی تھکن زدہ آنکھیں کھول دیں۔ کیا میں مر گیا ہوں اور تم کون ہو؟ عبید کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ وہ فرار کرتا ہوا تلخی سے اپنا سر پکڑ کر لڑکھڑاتا ہوا گاڑی کھولے باہر نکل گیا۔ ارسل بھی بے قراری سے دوسری طرف کا دروازہ کھولے باہر آیا تو عبید کی حالت سڑک پہ لگی ٹیوب لائٹ میں سیاہ رات جیسی دیکھ کر دہل گیا۔ اس شخص کے چہرے پر صرف ہولناکی تھی، دکھ تھا اور درد تھا۔ ارسل بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑتا اس کے سامنے آیا جو پتھر بنا ہوا اپنی تکلیف سے بے حال ہو رہا تھا۔ عبید، خود کو سنبھال یار، مکمل بھابی ایسا نہیں کر سکتی، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ارسل کو تو ابھی بھی یقین نہیں تھا، مگر وہ تباہ شدہ کھنڈر نما عبید ملک تو اپنی بدقسمتی پر کامل ایمان لا چکا تھا۔ وہ سب کر سکتی ہے، وہ مجھ جیسے جلال سے چھٹکارا پانے کو سب کر سکتی ہے۔ میری بدقسمتی دیکھ ارسل کہ میں اس جان سے پیاری مکمل کے لیے صرف اذیت ہوں، دکھ ہوں، ظالم اور جابر ہوں۔ اس جیسی نازک کو مجھ جیسا پتھر نہیں ملنا چاہیے تھا۔ انجام تیرے سامنے ہے۔ عبید کی حالت بہت خراب تھی اور ارسل اسے دیکھ دیکھ کر غمناک ہو رہا تھا۔ یار کی ایسی حالت تو اس نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ یار بھی وہ جو جان کا گوشہ تھا۔ فوراً اس سے پہلے وہ عبید کو سینے سے بینچ کر پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ تو یوں رویا تھا جیسے واقعی میں اس کی زندگی بھر کا خسارہ ہو گیا تھا۔ خود کو تکلیف مت دے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو ایسے تو بچپن کی بے رحم تکلیفوں پر بھی نہیں رویا ہوگا جیسا دردناک ابھی ہے۔ مت کر یار، میرا دل بند ہو جائے گا۔ مکمل بھابی کے پاس جا، یوں بنا حقیقت جانے خود کی تباہی مت کر۔ دیکھ بخار میں کس قدر تپ رہا ہے، چل گھر۔ ارسل اسے بچوں کی طرح اپنے مقابل کیے تسلی دے رہا تھا، مگر اس پگلے کے رونے کے دن تھے۔ شاید مکمل کی دی بددعا لگ گئی تھی۔ مکمل کو دیا اس کا ایک ایک آنسو افسوس سمیت اس دل جلے سے واپس لیا جا رہا تھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہا۔ ارسل، وہ میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ کیا میں اتنا برا ہوں؟ کیا میں اتنا گھٹیا ہوں کہ کسی نے مجھ سے نجات کے لیے اپنی جان لینی چاہی؟ بول ارسل، اگر میں اس قدر ناقابل قبول ہوں تو مرتا کیوں نہیں ہوں؟ یہ زندگی مجھے اب تکلیف دے رہی ہے، میں اس درد سے چھٹکارا چاہتا ہوں۔ ارسل، یہ میری برداشت سے باہر ہے یار۔ رو رو کر وہ اپنے درد سے چھٹکارے کی التجا کر رہا تھا۔ ارسل کا دل پھٹ گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو عبید کی ہر تکلیف اپنے اوپر لے لیتا۔ کئی آنسو ارسل کی آنکھوں سے بھی رواں ہوتے گئے۔ ارسل اسے پھر سے خود میں سمیٹے اب شدید رویا تھا۔ ارسل، قربان ہو جائے تجھ پر، میں کیا کروں کہ تیری اس تکلیف سے نجات ہو؟ مت خود پر ظلم کر عبید، اپنا نہیں تو میرا خیال کر۔ تجھے کوئی تکلیف آئے تو ارسل کی جان پر بن آتی ہے میرے شہزادے، چل کر۔ ایک بار پھر وہ عبید سے التجا کیے اسے اس ظلم کو ختم کرنے کا کہہ رہا تھا۔ عبید کا سر یوں تھا جیسے کسی نے لاتعداد کوڑے برسائے ہوں، لاٹھیوں سے مارا ہو۔ ارسل، مجھے گھر مت لے کر جا، مجھے کسی کھائی سے دھکا دے۔ عبید کی دیوانگی تو اب ارسل کی ہمت بھی توڑ رہی تھی۔ ارسل کا دل یہی کیا کہ ایک چماٹ ہی دے مارے، پر وہ بے بس سا اسے دیکھ رہا تھا جس کی حالت واقعی ایسی تھی کہ اسے تکلیف سے نجات کو صرف موت ہی دکھائی دے رہی تھی۔ بکواس نہ کر، منہ توڑ دوں گا، چل بیٹھ۔ آیا بڑا شدائی، اب اگر تو نے ایسا کہا نا تو ارسل کسی سمندر میں ضرور چھلانگ لگائے گا۔ بس کر یہ ماتم۔ ارسل کا دکھ بھی تڑپا تھا۔ عبید نے ایک ظالم نظر ارسل پر ڈالی اور اپنا سر مسلتا گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ ارسل بھی دوسری طرف سے گاڑی میں داخل ہوئے ایک نظر اس بدحال عبید پر ڈالنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بچی ٹھیک ہے۔ سکندر، دیکھے نا ان سب نے ہماری مکمل کا کیا حال کر دیا ہے۔ ماہم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے آنسو پل بھر کو بھی روک پاتی، جبکہ روحی بھی روئی سی مسکان لیے اب بیڈ کی دوسری جانب مکمل کا ہاتھ تھامے اسے محبت سے دیکھ رہی تھی، جو اب اپنی مدھم سی آنکھیں کھول رہی تھی۔ نمی تو سکندر کی آنکھوں میں بھی نمودار تھی، واقعی مکمل کے چہرے پر نکاہت تھی اور آنکھیں متورم ہو کر اس ننھی پری کو بہت بے جان سا پیش کر رہی تھیں۔ سکندر نے مکمل کا ہاتھ ہونٹوں سے لگائے چوما اور افسوس سے سر اثبات میں ہلا گئے۔ عبید، عبید کہاں ہے؟ مکمل ہوش میں آتے ہی مکمل کی تھکی آواز بس عبید کو پکار رہی تھی۔ سکندر، روحی اور ماہم
نے حیرت سے ایک دوسرے کی سمت دیکھا اور پھر مکمل کو، جو اب آنکھیں کھول چکی تھی۔ مکمل، میری جان تم کیسی ہو؟ روحی نے پریشان سا ہو کر اس پری کے چہرے پر شفقت سے ہاتھ دھرے کہا، جس پر وہ اب اپنی آنکھیں کھول کر سب سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ میں یہاں، عبید کہاں ہے؟ مما، آپی، ڈیڈ، آپ سب پریشان کیوں ہیں؟ مکمل کی ایسی بات تو ان تینوں کو ورطہ حیرت میں ڈال چکی تھی۔ مکمل، تم نے نیند کی گولیاں کھا کر مرنے کی کوشش کی تھی، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ سکندر اب کی بار گہری تشویش لیے مکمل کا ہاتھ پکڑے بولے تھے، جو یہ سننے کے بعد حیرت کے شدید جھٹکے میں ڈوب چکی تھی۔ وہ تینوں بھی مکمل کا ایسا بے یقینی تاثر دیکھ کر پریشان تھے۔ یا میرے اللہ، یہ ایسا کچھ نہیں ہوا، میں ایسا کیوں کروں گی ڈیڈ؟ اف مکمل بات پر اب وہ تینوں پتھرائے چہروں کے ساتھ تباہ کن تاثر لیے بے یقین ہوئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو مکمل؟ تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ سب کیا تھا؟ تم موت کے منہ سے باہر نکلی ہو، پلیز ہم سے کچھ مت چھپاؤ میری جان۔ روحی اب کی بار کچھ نرم لہجہ اختیار کیے دوبارہ سے بولی تھی، جس پر مکمل تو ابھی بھی ہونک زدہ سی تھی۔ ہاں، مگر اب سکندر اور ماہم ضرور الجھے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ میں تو عبید کے ساتھ بہت خوش ہوں، بھلا میں اس زندگی کو کیسے کچھ کر سکتی ہوں جو اب مجھ سے زیادہ میرے شوہر کی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مکمل کی بے قراری تو ایک دم سچی اور افضل تھی۔ اس کا مطلب دلاور سچ کہہ رہا تھا۔ یا میرے اللہ مکمل، پھر تمہارے خلاف یہ سازش کس نے کی ہے؟ سکندر تو اب کی بار جھرجھری لیے بے چین ہوئے۔ مکمل کو سب یاد آ چکا تھا، حیا کا اس کے کمرے میں آنا اور اسے سوپ پلانا۔ میں جانتی ہوں یہ کس کی حرکت ہے ڈیڈ، مجھے پلیز عبید کے پاس لے چلیں، وہ نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ مکمل کی اس بے قراری کو ان تینوں نے ہی ناگواری سے دیکھا تھا۔ وہ شخص جو تمہیں دیکھنے تک نہیں آیا، ہرگز میں تمہیں اس کے پاس نہیں لے کر جاؤں گا، اور اس گھر میں تمہارے دشمن ہیں۔ سکندر تو مکمل کی اس بے چینی پر تڑپ اٹھے تھے، اور یہی حال ماہم اور روحی کا بھی تھا۔ بالکل وہ لوگ قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ ماہم بھی صاف نفی میں سر ہلائے انکار پر ڈٹی دکھائی دی تھی، جبکہ روحی تو مکمل کی بے قراری پر حیران ہو رہی تھی۔ تمہاری مما ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے اس کا نام بتاؤ، میں چھوڑوں گا نہیں جس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہے۔ سکندر بھی اب دل برداشتہ ہو کر انکاری تھے۔ ڈیڈ پلیز، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ مکمل تو منت پر اتر آئی تھی۔ مکمل میری بچی، میری جان، تم ابھی کچھ ٹھیک نہیں ہو، ضد مت کرو۔ سکندر اب کی بار نرمی لیے سمجھا رہے تھے، مگر مکمل ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی ان کے ہاتھ نامے اپنی ضد منوانے پر بزد تھی۔ سکندر نے ایک بے بس نظر مکمل پر ڈالی۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، میرے ساتھ عبید ہوئے تو دیکھیے گا بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مجھے آپ سب گھر چھوڑ دیں پلیز ڈیڈ، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ مکمل کی اس قدر ضد پر اب ماہم اور روحی بھی جھنجھلائی دکھائی دی تھی، مگر سکندر چاروں نہ چار اب قائل دکھائی دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں ڈسچارج کی بات کر کے آتا ہوں۔ سکندر اس کی بات چاہ کر بھی ٹال نہیں پائے تھے، کیونکہ جس یقین سے وہ عبید کے پاس جانا چاہ رہی تھی وہ بہت انمول تھا۔ انہیں بھی لگا جیسے عبید اس شخص کے پاس جا کر ہی سکون کا دم لے گی، تبھی وہ مزید بحث کے بجائے اس کی بات مان گئے تھے۔ بہت مشکل سے سویا ہے، اسے ڈاکٹر نے سختی سے ٹینشن سے دور رکھنے کی ہدایت کی تھی انکل، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ارسل ابھی عبید کے کمرے سے باہر نکلا تھا، رات کا 1 بج رہا تھا، اور دلاور اور مہرین کے علاوہ حمزہ اور جواد بھی وہیں موجود تھے۔ دلاور کا تو دماغ چکرا رہا تھا، مہرین تو رو رو کر اپنا بلڈ پریشر تک ہائی کر رکھا تھا۔ میرا تو ٹینشن سے دماغ پھٹ جائے گا، یہ لڑکا مجھے ذہنی مریض بنا کر چھوڑے گا، نہ جانے اس بچی کو کیا کہا کہ وہ اپنی جان لینے کی حد تک چلی گئی ہے۔ دلاور بھی اب یہی حقیقت سمجھ رہے تھے۔ جواد نے ایک میسنی نظر ان کے ٹینشن زدہ چہرے پر ڈالے باقاعدہ لطف لیا تھا۔ حمزہ اور سعد الگ چہروں پر پریشانی لیے سر گرائے بیٹھے ہوئے تھے۔ حوصلہ کرو دلاور، جواد نے بڑے ہی فکرمندانہ انداز میں تسلی دینے کا ڈرامہ کیا، مگر فی الوقت وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے ٹہل رہے تھے۔ کیسے حوصلہ کروں بھائی، نہ وہاں سے کوئی خبر ہے اور نہ یہاں عبید کچھ بتا رہا ہے۔ کتنے مان سے اور دعووں سے میں مکمل کو بیٹی بنا کر لایا تھا، اس لڑکے نے میرا سارا مان ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ دلاور کا تو اب سر بھی پھٹ جاتا اگر مانوس سی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑتی۔ آپ کا وہ مان سلامت ہے اور ہمیشہ سلامت رہے گا۔ دروازے سے انٹر ہوتے مکمل کی آواز پر وہ سب ہی بے قراری سے پلٹے تھے۔ سکندر ابراہیم نے مکمل کو کندھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ ارسل، دلاور، مہرین اور سعد تو حیرت لیے ساکھ تھے، جبکہ جواد کو ضرور کسی زہریلے سام سے سونگھ لیا تھا۔ مہرین تو دوڑتی ہوئی مکمل تک گئیں اور اضطراب سے اسے اپنے سینے میں سمو گئیں۔ دلاور بھی سکندر کی طرف بڑھے، مگر ان کے ہاتھ کا اشارہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ مان بھلے ٹوٹا نہیں مگر سلامت بھی نہیں رہا۔ مکمل میری جان، میرے دل کا ٹکڑا، تم نے تو ہم سب کی جان نکال لی تھی۔ مہرین اسے سینے سے الگ کیے دکھ
سے اسے بھی نڈال کر گئی تھیں، جو پھر سے ان کے سینے سے لگی دبی دبی روئی تھیں۔ سکندر دلاور نے اپنے روٹھے یار کی ناراضگی کو بھانپتے صدا دی تھی، میں اپنی مکمل کی ضد کے آگے مجبور ہوں دلاور، لیکن اگر اب اسے اس گھر میں کوئی تکلیف ہوئی تو میں اپنی مکمل واپس لینے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ عبید کے بنا نہیں رہ سکتی اور ہم اس کی خوشی کے بنا ادھورے ہیں۔ سکندر سپورٹ لہجے میں سختی لیے ان سب پر واضح کر رہے تھے، اسے آنچ بھی آئے گی، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اور دلاور نے کہنے کی جسارت کی، جس پر سکندر نے یوں دیکھا کہ وہ نظر ان کے آر پار ہو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کسی نے اسے نیند آور ڈوز زبردستی دی ہے، مگر یہ میری مکمل کا ظرف ہے کہ وہ یہ سب خود پر لے رہی ہے۔ لیکن دلاور، اور اگلی بار میں اتنی آسانی سے اس معاملے کو دبنے نہیں دوں گا۔ یہ اب تم پر ہے کہ تم میری مکمل کی حفاظت کا لیا ذمہ پورا کرو۔ اب کی بار سکندر دلاور کے قریب ہوئے اور ان کے کان میں کہہ کر پیچھے ہٹے۔ دلاور کے چہرے پر سکتہ چھا چکا تھا، یہ بات صرف دلاور نے ہی سنی تھی۔ مہرین تو تب سے مکمل کو ساتھ لپٹائے ہوئے رو دی تھی۔ دلاور اور سکندر نے ایک نظر کا تبادلہ کیا، جو دلاور کی طرف سے حفاظت کے ذمے کو پورا کرنے کا اطمینان دلاتا ہوا اشارہ تھا۔ جواد کی نظریں ان کی اسی سرگوشی پر ناگواری سے مرکوز تھیں۔ مجھے اب اجازت دیں مکمل، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ سکندر ایک بار پھر مکمل کو خود سے لگائے بولے اور ایک نظر دلاور کو اشارے میں کہہ کر اجازت لیے نکل گئے تھے۔ دلاور کے ذہن میں مسلسل جماکے ہو رہے تھے۔ مہرین اب مکمل کو ساتھ لگائے بٹھا رہی تھیں۔ یہ سب کیا تھا میری جان؟ مہرین نے بیٹھتے ہی بے قرار ہوئے پوچھا تو حمزہ، سعد اور ارسل بھی اصل وجہ جاننے کو بے قرار ہوئے تھے، جبکہ دلاور تو چپ چاپ خاموشی سے کمرے کی سمت چل دیے تھے، جن کا تعاقب جواد ملک کی نظریں بہت دیر تک کرتی رہی تھیں۔ مما، یہ سب میری لاپرواہی سے ہو گیا تھا۔ میں نے فیور کی میڈیسن کے بجائے نیند کی گولیاں کھائی تھیں، اور ستم یہ کہ پھر 2 گولیاں نیند کی مزید کھا لیں، کیونکہ مجھ سے سویا نہیں جا رہا تھا۔ پھر کیا ان چاروں نے مل کر مجھے گھما دیا؟ وہ بہت اسٹرانگ تھیں، اور کچھ مجھے جو 102 بخار تھا، اس نے کارنامہ دکھا دیا۔ مکمل نے بہت مہارت سے اس سازش کو حادثہ قرار دیتے اپنی بوجھی مسکان لیے کہا تو سب کی سانس میں سانس آئی تھی۔ ارسل تو باقاعدہ گھر جا کر شکرانے کے نفل تک پڑھنے والا تھا۔ او میرے اللہ، پر شکر ہے تم کو کچھ نہیں ہوا۔ اور وہ عبید پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر بے حال ہے۔ جاؤ تم اس کے پاس، یہ بات اسے بھی بتاؤ۔ میرا بچہ، اپنا خیال رکھنا ہے۔ اب تم نے مہرین تو ایک بار پھر اسے ساتھ لپٹا چکی تھی۔ مکمل کا دل تو عبید کو دیکھنے کو شدت سے بے تاب تھا۔ جی مما، آپ سب سے ڈیڈ نے ایسے بات کی، اس کے لیے سوری، وہ میرے لیے بہت اچھی ہیں۔ تبھی مکمل نے ہچکچاتے ہوئے یہ فرض بھی بخوبی نبھایا، جس پر سب مسکرا دیے تھے۔ ارسل بھی اب گھر جانے کو اٹھ کھڑا تھا۔ یار کی میں سہائی دولت لوٹ آئی تھی، اب اس کا کام بھی ختم تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ سب چھوڑو، تم چلو روم میں، اور ارسل میری جان تم بھی ریسٹ کرو، سب سو جائیں جا کر۔ مہرین نے مکمل کو سہارا دیے اٹھایا اور ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی ہدایت کیے چل دیں، جبکہ جواد ضرور کسی گہری سوچ میں غرق ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ جاؤ اپنے عبید کو دیکھو میری جان، تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتاؤ، سگی ماں سے بڑھ کر پاؤ گی میرا پیارا بچہ۔ شب بخیر۔ مہرین کا تو بس چلتا، مکمل کو خود سے لپٹائے رکھ لیتی۔ خود مکمل اب اس محبت پر مسکرا دی تھی۔ مہرین اسے کمرے تک چھوڑے وہیں سے واپس چلی گئی تھی۔ مکمل دروازہ کھولے اندر چلی گئی۔ اس کے سر میں ابھی بھی درد تھا اور آنکھیں بھی بار بار بند ہو رہی تھیں۔ کمرے میں 0 بلب جل رہا تھا اور کچھ کھڑکی سے باہر لان کی امڑتی روشنی نے کمرے میں ہلکا سا اجالا کر رکھا تھا۔ مکمل کی نظر بیڈ پر روندے لیٹے عبید پر گئی تو وہ خود بھی ساکت ہوئی۔ وہ بیڈ پر ترچھا لیٹا تھا اور ساکس بھی پہن رکھی تھی۔ مکمل اپنی مدھم چال چلتی ہوئی ایک نظر عبید پر ڈالے بیڈ کی دوسری طرف موجود جگہ پر بیٹھ گئی اور تکیہ سیدھا کیے خود بھی عبید کے ساتھ لیٹ گئی۔ وہ اسے بہت بجھا ہوا اور روٹھا لگ رہا تھا۔ بجھ تو واقعی گیا تھا اور شاید اپنے آپ سے روٹھا بھی تھا۔ عبید، آپ نے خود کو یقیناً بہت ٹارچر کیا ہے، آپ کی یہ سوجی آنکھیں مجھے سب بتا رہی ہیں۔ جاگیں نہ، دیکھیں مکمل آئی ہے، مکمل تو موت کو بھی مات دے آئی ہے۔ میں بھلا آپ کی محبت چھوڑ کر موت کو کیوں چنوں گی؟ میرا سکون تو یہ پگلا ہے۔ اپنا ہاتھ وہ عبید کے چہرے پر دھرے، اس کی سمت کروٹ بدلے اس شخص کو بے حد محبت سے دیکھ رہی تھی۔ حیا نے یہ سب، جب میں آپ کو سچائی بتاؤں گی تو آپ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ عبید، آپ مجھے بہت پیارے ہیں، مگر آپ بہت اذیت پسند ہیں۔ کل رات کے بعد تو آپ کو یہ گمان تک نہیں گزرنا چاہیے تھا کہ مکمل آپ کی وجہ سے ایسا کچھ سوچ بھی سکتی ہے۔ مجھے سن لیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ عبید کے مزید قریب ہوئے وہ
اب اس کی سانسوں کی روانی دیکھ رہی تھی، مگر وہ شخص تو الجھی سانسیں لے رہا تھا، اس کا وجود دہکا ہوا تھا، اس کا چہرہ بھی تپش کی زد میں تھا۔ مجھے آپ کے اس دل سے پیار ہو گیا ہے، اور اچھی بات پتہ کیا ہے کہ اسے صرف مکمل دیکھ سکتی ہے، کیونکہ یہ صرف اتنے قریب سے ہی دکھائی دیتا ہے۔ میری جان کے دشمن نے میرے لیے اپنی جان عادی کر لی ہے۔ اب کی بار مکمل اداسی لیے عبید کے آدھے دبے چہرے پر ہاتھ پھیرے، تل تک لے گئی تھی۔ اوپری ہونٹ سے ذرا اوپر وہ بہت مدھم سا تل چھوئے وہ روحان سی ہوئی تھی۔ آپ کی محبت پر ایمان لے آئی ہوں، آپ سے جیتے جی جدا کیسے ہو سکتی ہوں؟ عبید پلیز جاگ جائیں نا۔ مکمل تو اس کے دل کو چھونے کی خواہش پوری کرنے پر اب مسکرا رہی تھی، ورنہ جاگتے ہوئے وہ بندہ اسے یہ حسرت تو کبھی پوری نہ کرنے دیتا، لہٰذا یوں سوتے میں ہی سہی۔ آپ کی آنکھیں میرا پسندیدہ منظر ہیں، آپ کے یہ ناک کا ٹیڑھا گسیلا رنگ مجھے بہت یاد آ رہا ہے، اور آپ کا مجھ پر حکم چلانا میری عادتیں خراب کر کے بہت برا کر دیا آپ نے عبید۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گال پر دھرے اس کے چہرے کے ہر نقش کو ازبر کرتی جا رہی تھی۔ مکمل کی اپنی آنکھیں اب غنودگی کے زیر اثر آ کر تھک رہی تھیں۔ میں آپ کو کبھی خود سے دور کرنا نہیں چاہتی، آپ بھی مجھے دور مت کریے گا عبید۔ وہ بند ہوتی آنکھوں کے باوجود عبید کا نڈال چہرہ دیکھتی ہوئی بولی تھی، اور یہ نہ جانے کیسا طلسم تھا کہ اس ساحر کی آنکھیں کھل کر مکمل سکندر کو بھی پتھر کر گئی تھیں۔ عبید کو لگا شاید وہ مر چکا ہے، یا پھر وہ کسی گہرے خواب میں غرق ہے۔ مکمل وہ بھی اس کے اتنے قریب کہ ذرا سی جنبش سے دونوں کا چہرہ ٹکرا گیا۔ مکمل تم کیوں چلی گئی ہو مجھ سے دور؟ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ بے قراری سے وہ اٹھ کر بازو دوہرا کیے اس کے سہارے کچھ اوپر ہوئے سیدھا ہوتے مکمل پر جھکا تو وہ کروٹ سیدھی کیے اس بے حال شخص کو تڑپتی نظر تلے اس سے زیادہ بے حال دکھائی دی تھی۔ نہیں گئی بھلا یہ آپ کی قیدی اب کہاں جائے گی؟ عبید ابھی بھی اسے اپنا دردناک خیال سمجھ رہا تھا، تبھی وہ اسے چھونے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی دہکتی گال تک لے گیا تھا، مگر پھر فوراً سے پہلے اس پر سے ہٹ کر اٹھ بیٹھا۔ اپنے خیال کو اور دماغ کو جھٹکا مگر رخ پھیرا تو مکمل ابھی تک وہیں تھی، نہ منظر بدلا تھا اور نہ نظارہ۔ وہ بھی بے قراری سے اٹھ کر اسے کمر سے خود میں قید کیے اس بے یقین شخص کو مزید مزاحمت کر گئی تھی۔ چند آوارہ آنسو اس لمس کے یوں ملنے پر عبید کی آنکھوں سے ڈھلکتے چلے گئے۔ عبید نے اپنی تکلیف دہ آنکھیں رستے ہوئے کاوے کو ہٹایا اور بے دردی سے اپنے سینے پر مکمل کے ہاتھ ہٹائے پرے ہٹ گیا۔ مکمل کو لگا کسی نے اس کی جان اپنی مٹھی میں لے لی تھی۔ کیا ہوا ہے دلاور؟ آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں۔ اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک غلط فہمی تھی اور شکر ہے سب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ مہرین چینج کر کے آئیں تو دلاور کو بیڈ سے ٹیک لگا کر کسی پریشانی سے فکر میں غرق دیکھا تو فکر مندی سے بیڈ پر چڑھتی ہوئی ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولیں۔ دلاور ان کی آواز پر اپنے خیالات سے باہر آئے تھے۔ اسے بتایا تو یہ پریشان ہو جائے گی، وہ لوگ اپنی درندگی پر اتر آئے ہیں۔ یا اللہ میرے بچوں کو ان ظالموں سے بچا کے رکھ۔ دلاور نے ایک بے بس نظر مہرین پر ڈالی جو بہت رنجیدگی سے سوالیہ انداز لیے روبرو تھی۔ وہ یہ سب فی الوقت مہرین کو بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ مہرین کی پہلے ہی آج طبیعت ناساز تھی، تبھی ان کو محبت سے پکڑے خود سے لگا کر اپنا خوف چھپا گئے تھے۔ ان کے یوں کرنے پر مہرین بھی اداسا مسکرا دی تھی۔ کچھ نہیں مہرین، بس اس حادثے نے ہلا دیا ہے، فکر مت کرو، میں پریشان نہیں ہوں۔ دلاور کا لہجہ بھلے افسردہ تھا مگر وہ مہرین کو مطمئن کر چکے تھے۔ یہ تو ہے اگر مکمل کو کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے دلاور؟ میرا بچہ تو جیتے جی ایک بار پھر خدا نخواستہ موت کے دہانے پر جا کھڑا ہوتا۔ آپ نے دیکھا آج مکمل کس بے قراری سے اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود عبید کے لیے واپس آئی ہے۔ مجھے لگا جیسے وہ بھی اب میرے شہزادے کو چاہنے لگی ہے۔ یہ احساس کتنا پیارا ہے نا؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں، مہرین ان کے سینے سے لگی رشک میں روانی سے کہہ رہی تھی، مگر دلاور کے چہرے پر پتھر جیسا سکتا تھا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔